چلیں جناب ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں، ایک بہت خوبصورت ڈاکیومنٹری ہے جو آپ کو بتائے گی کہ دعوت اسلامی اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو قرآن کس طرح سکھا رہی ہے۔ جی سلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، اسی طرح اسپیشلی ڈسیبل لوگوں کے ساتھ بھی دعوت اسلامی بڑے اچھے انداز میں کام کر رہی ہے۔ مور دین 80 ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ڈپارٹمنٹ ہے کہ بلائنڈ یعنی نابینا افراد کے لیے ان کی مدد کرنا، ان کے لیے ادارہ قائم کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت پر کام کرنا۔ دعوت اسلامی کا یہی ویژن ہے، جو نہیں دیکھ سکتے تعلیم و تربیت دے کر انہیں بھی معاشرے کا ایک بہترین فرد بنانا ہے، انہیں بھی دوسروں کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ نصارہ مدد کی اسے ایک مرد نے بنانے کا طریقہ، نابینا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے احساس کمتری، کہ احساس کمتری ہوتا ہے کہ ہم شاید دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو الحمدللہ ہم پہلے اس کی یہ احساس کمتری دور کرتے ہیں کہ ہم بینا سے کم نہیں ہیں۔ الحمدللہ پورے پاکستان سے یہ بچے آ رہے ہیں اور یہ سارے حافظ قرآن ہیں، لیکن ان کے جو اسکولوں کی جو سسٹم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ فی ڈسٹرکٹ ایک اسکول ہوتا ہے صرف ان کا۔ اب ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 3 4 تحصیلیں ہوتی ہیں، پھر اس میں شہر ہوتے ہیں 10 12 تو ظاہر سی بات ہے اتنا لمبا ٹریولنگ یہ بچے نہیں کر پاتے۔ تو بہت سارے نابینا بچے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں یا جن کے والدین بھی ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ادارہ ایسا موجود نہیں ہے جو فری آف کاسٹ پڑھائے، ان کو کھانا پینا بھی دے، ان کو مطلب ان کی لانڈری بھی ان کو فری میں دے، میڈیکل بھی ان کو فری میں دیا جائے۔ تو اب وہ جب یہ سب چیزیں دی جاتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ خوش ہو کے پڑھتے ہیں۔ ان کی جو ہے ٹائم ٹیبل یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے یہ فجر میں اٹھتے ہیں، یہ نماز کے بعد جو ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر وہ کلاس کی تیاری کرتے ہیں، کلاس کی تیاری کے بعد ان کے ناشتے وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اپنی اسمبلی کہتے ہیں 8 بجے سے 1 بجے تک ان کی کلاسز ہوتی ہیں، دن میں 6 کلاسز ہوتی ہیں اور 7ویں کلاس مدنی چینل کے پیریڈ کی ہوتی ہے۔ نابینا طلباء کو پڑھانے کا انداز بینا طلباء سے ایک ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ان طلباء کو آڈیو میں کتابیں ان کے کو دے دی جاتی ہے، ان کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں، MP3 ہوتا ہے اور کی پیڈ والا موبائل ہوتا ہے۔ جب طلباء کا کچھ ٹائم گزر جاتا ہے یہاں پہ ان کی احساس کمتری ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو الحمدللہ ان کی صلاحیتیں ابھر کر ظاہر ہوتی ہیں، وہ بہترین سبق بھی یاد کر کے سناتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینا سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے اچھا ان کو یاد ہے۔ ہمارا یہ کرنے کا مقصد ہے کہ جب یہ یہاں سے تعلیم مکمل کر کے جائیں تو یہ تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ لوگوں کے لیے روشنی کا معیار بنے۔ تو ایسے بچے دنیا میں بہت آگے جاتے ہیں، بہت ترقی کرتے ہیں، انہیں ہم ان چیز کا مائنڈ سیٹ دیتے ہیں، سائیکولوجیکلی بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ دوسروں سے کم نہیں ہیں۔ تو پھر الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے ادارے بنائے اور کئی مدرسۃ المدینہ ہم بنا چکے ہیں اب تک، جن میں اونلی نابینا افراد جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اچھا، جو حفظ کر چکے ہوتے ہیں اب مزید ان کو آگے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ہم نے پھر ایک ادارہ بنایا جامعۃ المدینہ، اس میں ہم ان کو ڈبل MA کرا رہے ہیں، MA عربی MA اسلامیات۔ ایسے لوگوں کو تعلیم و تربیت دے کر انہیں بھی معاشرے کا ایک بہترین فرد بنانا ہے، انہیں بھی دوسروں کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ شغر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح دعوت اسلامی ان دکھیارے مسلمانوں کی بھی خدمت کر رہی ہے، ان کو بھی دین سکھایا جا رہا ہے، انہیں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اور آج ہمارے پاس اسٹیج پہ زینت بنے ہیں ماشاءاللہ کچھ اسلام بھائی. یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یوسف بھائی بڑے ٹیلنٹڈ اسلام بھائی آپ کے پاس ہیں ماشاءاللہ. ویسے عبدالحبیب بھائی ایک بات میں کرنا چاہوں گا، نابینا حافظ قرآن تو دیکھے تھے، یہ پہلی بار میں تو سن رہا ہوں کہ نابینا اسلامی بھائیوں کو درس نظامی کروایا جا رہا ہے. کتنا ماشاءاللہ خوبصورت کام ہے. کافی سارے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں، ان کا تعارف لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا اتاری ہے. کیا کرتے ہیں احمد رضا بھائی؟ اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہوں جو اسپیشل پرسن کے تحت ہے، اور ثانیہ درجے میں الحمدللہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہ بتائیں عبدالحبیب بھائی کو سوال کریں گے، جواب دیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں کہ درس نظامی آپ کیسے کرتے ہیں؟ استاد صاحب تو ہم نے بھی جب پڑھا ہے تو کتاب پڑھاتے ہیں، سامنے کتاب ہوتی ہے، گھر جا کے بھی اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، تو درس نظامی میں تو بہت تیاری کرنی پڑتی ہے. تو آپ کیسے درس نظامی کر رہے ہیں؟ نمبر آتے ہیں آپ کے نہیں آتے امتحان میں؟ جی الحمدللہ نمبر بچے لیتے ہیں. اور درس نظامی ہمیں استاد صاحب جو اسباق وغیرہ پڑھاتے ہیں وہ تو ویسے ہی جو نارملوں کو پڑھایا جاتا ہے دیکھ کر، یعنی لیکچر کے ذریعے. اور جب یاد کرنے کی باری آتی تو یاد کرنے میں ہم جو ہے ریکارڈر سے یاد کرتے ہیں. میموری کارڈ میں ہمیں سبق ریکارڈ ملتے ہیں، اور ہم وہ اسباق جو ہے وہ سنتے ہیں، اور سن کر اسے یاد کرتے ہیں، ذہنوں میں سماتے ہیں، اور دوسرے دن استاد صاحب کو بھی عرض وہ کر دیتے ہیں. تو آپ استاد صاحب کی جو بیان ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں؟ نہیں، پورا بیان ریکارڈ نہیں کیا جاتا. جو سبق ہوتا ہے صرف وہی ریکارڈ کر کے اور اس کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ آنکھ والے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ہمارے جامعۃ المدینہ میں آنکھ والے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اچھا، یہ سارا جامعہ ہی وہ نابینا اسلامی بھائیوں کا؟ ہاں، کیونکہ ویسے کئی ہمارے جامعہ میں اسلامی بھائی ہیں جو نابینا ہیں، اور وہ نارمل جامعہ میں درس نظامی انہوں نے کیا، لیکن یہ تو پورا جامعہ ہی ویسا ہے نا جس کو باقاعدہ ریکارڈنگ بھی دی جاتی ہوگی. ہاں، تو کچھ حدیثیں سنائیں نا ہمیں، کچھ پیاری سی، کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے پڑھی ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وفی روایت انما الاعمال بالنیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اتحاف المسلم کی ایک کتاب ہے، اس میں ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی ہے. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی بتا دیں حضرت، بڑی کمال کی حدیث ہے یہ تو. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. واہ. اور ایک روایت میں ایسے ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. سبحان اللہ. ایک میں واحد اور ایک میں جمع کے صیغات. ایک اور حدیث سنا دیں، اس پہ ہماری تربیت بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور حدیث ہے، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وفی روایت سکنوا ولا تنفروا. کیا بات ہے، کیا بات. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ذرا ترجمہ بتائیں حضور اس کا. اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو، مشکلیں دور کرو. واہ. اور خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ. سکینو، اور تسلیاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ. ایک روایت میں یہ ہے. سب اس آیت میں تو جو نبی پاک کے جوامع الکلم ہونے کا انداز، جو پیارے آقا کے الفاظ کا چناؤ، یعنی چند جملوں میں کیا کچھ نہیں بیان فرما دے. کچھ اس حدیث کے بارے میں فرمائے نا حضور، یہ آج کے دور میں بھی کتنی ضروری ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کے بارے میں تو میں عرض کرتا ہوں، مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے. جی. اور یعنی جن کو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، ہمارے وہ طلباء کرام کہ جن کو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، تو ان کو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ براہ راست پڑھتے ہیں. اور یہ کتنی مشقت سے اللہ پاک ان کو اور جزائے خیر عطا فرمائے، کتنی مشقت سے یاد کرتے ہیں. جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے، دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ آسان دین، کتنا آسانی پھیلاتا. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین بھی آسان دیا اور آسانیاں پیدا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. یعنی بہت سارے مقامات احادیث پاک میں ایسے ہوئے، جیسے ایک روایت میں یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص آیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص جو ہے
وہ رات کو ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور وہ فلاں صورت بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ہم تھکے ہوئے آتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا, جہاں تک شریعت گنجائش دے, شریعت اجازت دے, تو دین جو ہے وہ ہمارا آسان دین ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے لکھ لیں تو انشاءاللہ آسانی آسانی. اور پھر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے. تو اس لیے اگر ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے تو نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا, دین بھی آسان ہے, اور پھر اللہ پاک کی توفیق سے آسانیاں بھی مل جاتی ہیں. کیا بات ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہیں, مشکلیں نہیں, لوگوں کو ڈیفیکلٹی میں نہ ڈالیں, جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان کریں. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. یوسف بھائی کسی اور اسلام میں سے بات کہ اسپیسیفک اگر کوئی ان کے جامعہ کے لیے ڈونیشن دینا چاہے تو کیا اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ جی ویسے تو ہم دعوت اسلامی کے جیسے ہم نے بتایا کہ تمام شعبہ جات کے لیے اور پھر جو بھی ہمارے الفاظ ہیں ان اجازتوں کے ساتھ ڈونیشن لے رہے ہیں, کہ اسپیشلی بھی کوئی, بلکہ میں تو چاہوں گا کہ ایسا کوئی ہمارے سامنے آئے جو پورا ایک اور جامعہ بنائے, کیونکہ ہم نے تو ایک بنایا ہے نا, ہمیں ایسے مزید جامعات اور مدارس بنانے ہیں. پاکستان میں تو لاکھوں بچے ایسے ہیں, پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام. میں گیا ہوں ان کے جامعہ میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ان کے مدرسے اور جامعہ کے نارمل مدرسے نہیں ہوتے, ان کے ریمپ بنائے جاتے ہیں. یہ ان کو باقاعدہ پکڑ کے اپنے درجے تک پہنچنا ہوتا ہے, تو ان کے لیے ریمپ ہوتے ہیں جس کو یہ پکڑ کے جاتے ہیں. درجوں میں بھی ان کو باقاعدہ ایک الگ انداز سے رکھا جاتا ہے. پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام, ان کے واش رومز, یعنی ان کے لیے سٹاف بھی زیادہ رکھنا پڑے گا نا, کیونکہ ظاہر عام پورے مدرسے میں تو ایک ناظم صاحب کافی ہیں. اب ان بچوں کو تو ہر چیز سمجھنے تیار کر کے دینی ہوگی نا, تو یہ نیکی بھی بڑی ہے, خرچہ بھی بڑا ہے. تو انشاءاللہ کوئی اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے اس طرح کا کام کرنا چاہے تو الگ سے پھر ہم سے رابطہ کریں. جی اب چلیں کسی اور. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس قادری چشتی تحریر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی انیس بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ اسپیشل پرسن درجہ ثانیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. کہاں سے ویسے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تعلق شہر اوکاڑا سے ہے. ارے واہ بھائی واہ, اوکاڑا سے. کتنا مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ پتہ ہے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. کیا بات ہے, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, آپ کو ایسا عالم با عمل بنائے کہ آپ خوب جا کے پوری دنیا میں دین کی خدمت کریں. میں اس وجہ سے نہیں مسکرا رہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے, میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. کیا بات ہے. نہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے, یقین کریں آپ سے بات کر کے. آپ کچھ سنائیں ہمیں, اچھی سی کوئی حدیث سنائیں پیارے آقا کی. ساری حدیثیں بڑی پیاری ہیں. حضرت کون سے موضوع پر سننا چاہیں گے؟ ارے اللہ اکبر, آپ راہ خدا میں خرچ کرنے پر صدقے کے حوالے سے کوئی حدیث سنا دیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صدقہ ہے نا یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کوئی حدیث عربی متن کے ساتھ بھی, کوئی کسی بھی موضوع پہ آپ کو یاد ہو؟ عن ابی رقیہ تمیم بن دار رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم رواہ مسلم. کیا بات ہے, ترجمہ بھی بتائیں. ابو رقیہ تمیم ابن داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین نصیحت ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا, قلنا ہم نے عرض کیا, لمن یا رسول اللہ یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم, اللہ کے لیے, اس کی کتابوں کے لیے, اس کے رسولوں کے لیے, مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے. اور اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے اساتذہ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو عالم با عمل بنائے. قرآن شریف کے حوالے سے یوسف بھائی ہمارے پاس سلام بھائی ہیں کوئی؟ جی فرحان بھائی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میں ایسا کرتا ہوں, مجھے بتایا کہ سرچ کمپیوٹر ہمارے پاس ہیں جو قرآن, صرف آپ قرآن کا ایک لفظ دیں یا آپ کو آیت سنائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلے بھائی, ولیدن, ولیدن کے قرآن میں کہاں آیت ہے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. سبحان اللہ. یہ بتائیں گے قرآن میں کہاں ہے یہ؟ جی پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت رکو نمبر 6 اور آیت نمبر 18 آیت نمبر 18. ماشاءاللہ. پارہ نمبر 19 سورہ شعراء. ہم نے لفظ بتایا, انہوں نے آیت سنا دی ہے. چلیں ایک اور آپ سے لفظ پوچھ لیتے ہیں, عذاب الخلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. کیا بات ہے. صرف پارہ بتا دیں. جی پارہ نمبر 11 ہے سورہ یونس آیت نمبر 52. جناب اور بھی اسلام میں میرے خیال اس میں بتائیں. اسپیشل اسلامی بھائی ہیں ان سے آپ قرآن سن سکتے ہیں. 24 پارے انہوں نے حفظ کیے ہیں. آپ 24 پاروں میں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو پھر تو مفتی شفیق صاحب کوئی ایک آیت پڑھے نا تاکہ اس کے آگے یہ پارے شروع کے 24 پارے پیچھے سے. جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہب لمن یشاء اناثا ویہب. رکوع نمبر 3 ہے سورۃ المؤمن. سورۃ الزمر ہے. زمر. سوال کی بات بتاؤں, یہ رینڈملی مفتی صاحب نے سوال کیا ہے. اس کی کوئی تیاری نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے. مفتی صاحب نے کیا سوال کرنا تھا ان کو نہیں پتا. ہم نے اچانک ہی مفتی صاحب کو کہا کیونکہ مفتی صاحب بھی حافظ ہے. جب صاحب آپ سوال کریں کوئی. یہب لمن یشاء اناثا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے اگلے بھائی کیا سنائیں گے؟ یہ بریل لینگویج میں اچھا جو ہے وہ جی کیا ہے یہ بریل؟ فیضان بھائی ذرا بتائیں بریل لینگویج میں کیا چیز ہے؟ یہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان با حاشیہ افہام القرآن بریل لینگویج میں مفتی قاسم صاحب کا. یہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی بریل میں آنا شروع ہو گیا ہے. تقریباً ہمارا 9 پارے الحمدللہ بن چکے ہیں. اللہ مزید اکبر. پر کام جاری ہے. اچھا ذرا یہ میں ناظرین ایک اس میں یوسف بھائی ذرا اس کو کھولیے گا. ذرا ایک لائن پڑھ کے سنائیے یوسف بھائی. ناظرین یہ دیکھیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ صرف ایک ڈاٹس ہوتے ہیں بریل لینگویج میں. لیکن مجھے یاد ہے ہم نے ایک ذہنی آزمائش پہ اس پر کام کیا تھا تو ایک رسالے کی کاسٹ 300-400 روپے آتی تھی. تو یہ ترجمہ قرآن تو کتنا مہنگا کام ہوگا یہ. یعنی یہ تو 9 سے 10,000 10,000 روپے کا پورا ایک پارا ہے. ایک پارا پورا ایک پارا ہے. جی یہ ایک پارا جو ہے اس میں 10,000 روپے کا غالباً. یہ کتنے کا بنے گا ایک پارے کا کاسٹ کیا ہے؟ تقریباً 450-400 روپے کا. یہ پورا نہیں لیکن جو اس پہ جو کاسٹ آتی ہے. اچھا ہم اس کو سیل کرتے ہیں سستا. نہیں وہ جو کاسٹ آتی ہے تیاری کے اندر پھر جو اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو ساری کاسٹ بھی اس پہ اگر آپ دیں تو یہ بہت مہنگا کام ہے ناظرین. یعنی یہ بیچارے, میں آپ کو یہاں ایک مشورہ دوں گا انشاءاللہ یہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہو جائے گا. یہ بانٹنے والی چیز ہے, یہ صدقہ کرنے والی چیز ہے. ترجمہ قرآن جو ہے یعنی یہ تقسیم کرنے والی چیز ہے کہ آپ غور کریں کہ یہ کہاں سے خریدیں گے اتنی مہنگی کتابیں. تو یہ اگر جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آنکھ والے چاہتے ہیں کہ یہ ترجمہ پڑھ لیں ہمیں اس کا ثواب ملے, اور یقین کریں یہ شوق سے پڑھتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں. ذرا در پڑھ کے سنائیے بھائی. یہ قرآن پاک نہیں ہوتا اس میں نا, عربی قرآن نہیں ہوتا, صرف ترجمہ ہوتا ہے. اس کے شرعی کافی سارے ظاہر کے معاملات ہیں. ترجمہ اور شرح بھی ہے. شرح بھی ہے, وہ جو حاشیہ بھی ہے. پڑھتے کیسے ہیں؟ یہ ہاتھ لگا کے پڑھتے ہیں. ذرا دکھائیے گا کیمرہ مین بھائی. سورہ فاتحہ کا تعارف پیش کروں گا انشاءاللہ. جی بتائیے. سورہ فاتحہ کا تعارف. امام سورہ فاتحہ کا تعارف. قریب کیجیے گا. مقام نزول. اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سورت سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں ناظرین یہاں سچی بات تو یہ ہے کہ جو سیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. ان کو کتنی دیر لگ رہی ہے ایک ایک لفظ کو ہاتھ لگا کر پڑھنے میں. ایک لائن میں صرف 3 الفاظ ایسا لگ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم کتنا آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. ہم پڑھنے والے تو بنے نا مگر ہم پڑھتے نہیں.
کاش ہم ان آنکھوں کی نعمت کی قدر کریں، ان آنکھوں سے ہم قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ترجمہ کریں. اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، جو دل کی کیفیت ہے نا کہ اللہ تیری مہربانی تو نے ایسی تحریک عطا کی ہے، یعنی کیا نہیں کر رہی دعوت اسلامی. یہ ان کی دعائیں کیسی لگتی ہوں گی جب یہ مکتبۃ المدینہ نے یہ بنایا ہوگا. کیا یہ پہلے اس طرح ترجمے اور تفسیریں اور اس طرح عاشقان رسول کے ترجمے موجود تھے جو یہ نابینا اسلامی میں پڑھتے ہو، پھر ان کو فری آف چارج دیا جانا، ان کے لیے مدرسے بنانا. سبحان اللہ. یقین کریں، یہ جملہ یاد کر لیں، یہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے. بھاگ جاگتے ہیں ہمارے پیسے دعوت اسلامی میں لگ جائیں. خدا کی قسم نہ جانے کون سا کام اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہو، کس دکھیارے کی مدد ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو آپ دیکھیں، میں اور آپ ایک لفظ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہے اس پیج پہ، ایسا لگ رہا ہے کورے پیجز ہیں، مگر یہ ماشاءاللہ قرآن پاک کے 9 پارے ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے اس پر لاکھوں لاکھ روپے سرمایہ خرچ ہو رہا ہے. یہ پورے قرآن پاک کو کرنے کا ارادہ ہے. اللہ نے چاہا تو درس نظامی کی کتابیں بھی اس میں بنائیں گے، مگر یہ سب چیزیں کروڑوں روپے مانگتی ہیں. لوگ مطلب دعوت اسلامی کے کسی ایک شعبے کی طرف چلے جائیں تو وہیں اتنا اخراجات ہیں، اور آپ کے سامنے یہ پروڈکٹ ہے. ان سے پوچھیں، ان کے والدین سے پوچھیں، یہ کتنے خوش ہوں گے جب ان کے لیے سب چیزیں بنتی جا رہی ہیں. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، ترقیاں دے اور ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ اس کے علاوہ ہمارے 6 مدارس المدینہ پورے پاکستان مائک فیضان بھائی کا تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے شاید. جی. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے کئی ایک جامعۃ المدینہ ہے جو حیدرآباد میں، اور اس میں تقریباً ہمارے پاس 27 سے زائد طلبہ ہمارے یہ مقیم وہاں پہ رہائش پڑھتے ہیں. الحمدللہ ان کو فری سہولت دی جاتی ہے اور رہائش اور طعام کی ترکیب کی جاتی ہے، اور ان کو آنے جانے کے اگر گھر جاتے ہیں تو اخراجات بھی الحمدللہ ان کو دیے جاتے ہیں اور ہر طرح سے سہولیات دی جاتی ہے. اس کے علاوہ 6 مدارس المدینہ ہے جس میں ان کو قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے. یعنی اب تک دعوت اسلامی نے خصوصی طور پر نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے 6 مدرسے اور 1 جامعہ بنا لیا ہے. الحمدللہ ان میں کئی اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے کئی اسٹوڈنٹ وہ تھے جو ہمارے نارمل جامعہ اور مدارس میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ عالم بن چکے ہیں، لیکن یہ اسپیشل ان کا بنا دیا ہے اور اب انشاءاللہ اس کی برانچز اور بنتی جائیں گی. بہت شکریہ فیضان بھائی. چلیں آپ کے ہاتھ میں مائک ہے. یہ تو دعوت اسلامی کی یہ کوشش ہے نا کہ مدرسے اور جامعہ بنائے. ویسے خصوصی اسلامی بھائیوں میں جو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروایا جا رہا ہے. میں نے تو دیکھا ہے آپ صرف نابینا نہیں، جو بیچارے سن نہیں سکتے ان پر بھی کام کر رہے ہیں، اشاروں کی زبان میں کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے تو ایسے بھی آپ کے ساتھ دیکھے جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. ان کو ہاتھ پکڑ کے جس طرح آپ لوگ ٹرین کرتے ہیں. تو ٹوٹل آل دا وے کتنے اسلامی بھائی اس طرح کے آپ کے ساتھ منسلک ہیں آپ کی مجلس کے ساتھ؟ جی الحمدللہ کئی اسلامی بھائی جو منسلک ہیں. تقریباً یہاں پاکستان میں ہی تقریباً ہمارے پاس 2 لاکھ سے زائد الحمدللہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں اسپیشل پرسنس جو نابینا ہیں یا ڈیف ہیں، گونگے جو آپ سے رابطے میں ہیں، معذور ہیں الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ان کو مدنی قافلے میں بھی سفر کروایا جاتا ہے اور ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے. ان کے مدنی حلقے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے جو اسپیشل پرسن جو ڈیف ہیں ان کے لیے تو الحمدللہ ہم بکس بھی بنا رہے ہیں جو کہ تصویری صورت میں بنائی جاتی ہے تاکہ یہ بھی ہم علم دین سیکھ سکیں. کہ یہ تصویری صورت میں بک بنائی گئی ہے کہ اس میں نماز کے شرائط، فرائض اور اس کے علاوہ وضو کا طریقہ بھی الحمدللہ یہ ہمارا بنایا گیا ہے تاکہ یہ بھی علم دین کسی طریقے سے سیکھ سکیں. ناظرین یہ دیکھیں، یہ ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو دیکھ تو سکتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، تو تصویروں کے ذریعے انہیں وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یعنی نابینا اسلامی بھائیوں کا میتھڈ الگ ہے. جو سن نہیں سکتے ان کے لیے میتھڈ الگ ہے. تو یہ ہے دعوت اسلامی. اور 2 لاکھ افراد، اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2 لاکھ دکھیارے مسلمانوں کی ہیلپ اگر دعوت اسلامی دین سکھانے میں کر رہی ہے. ٹھیک ہے کھانا کھلانا اپنی جگہ ہیلپ ہے، مفتی صاحب کیا کہیں گے، کھانا کھلانے سے بڑا تو یہ کہ کسی کو نماز سکھا دی جائے، کسی کو دین سکھا دیا جائے، کسی کا عقیدہ بچا لیا جائے. مجھے تو سن کر بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ 2 لاکھ سننا میرے لیے نئی بات ہے. لیکن مجھے آپ اندازہ لگیں، میرے پاس ایک دفعہ علاقے میں ایک والدین آئے تھے جن کے بچے اسی طرح گونگے بہ رہے تھے. کافی عرصے پہلے کی بات ہے، اس وقت ہمارا ادارہ نہیں تھا، ابھی وہی ذہن میں آ رہا ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو کوئی ایسے ادارے میں لے جائیں کہ جس میں یہ تعلیم اور تربیت حاصل کریں. تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. اور آج الحمدللہ یہ اتنے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے والدین کے لیے کے دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہوں گی الحمدللہ تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک اس طرح کے بچوں
کے اصلاح پر اور ان کو دین سکھانے پر. اچھا اس میں سے کئی بار روزگار بھی مل جاتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے درس نابینا ہے, درس نظامی کیا, اور وہ پاکستان میں کراچی میں یونیورسٹی میں لیکچرار ہے جی سبحان اللہ. یعنی اچھی پوسٹوں پر. یعنی اب وہ بچہ جس کو لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی, ماں باپ کے اگر معذور بچہ پیدا ہو جائے اور اب وہ بچہ عالم بھی بن گیا اور اس کے بعد وہ جاب بھی کما رہا ہے, روزگار بھی لے کر آ رہا ہے, تو یہ کتنی بڑی ان کی دعائیں کیسی لگتی ہیں؟ عام طور پر اس طرح کے بچوں کو جو ہے نا گھر میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر یہ بری صحبت میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی نے ان کو اس ماحول سے نکال کر پاک صاف ستھرے پاکیزہ ماحول میں, آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ان کی حس کتنی مضبوط تھی کہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے, تو ہم نے کہا نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کتنے مطلب بریلینٹ. ہاں ماشاءاللہ مائنڈ سیٹ کتنا خوبصورت ہے, اور یہ دعوت اسلامی کی تربیت ہے کہ دنیا دیکھنے کے حوالے سے کوئی دل میں وہ حوالہ نہیں ہے کہ وہ حب جا والا معاملہ ہو. سبحان اللہ. ایک بات بھی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ کی بات کریں, مدرسے بنے, قرآن پڑھایا جا رہا ہے, ماشاءاللہ وہ بھی ایک عظیم کام ہے. لیکن یہ دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو پڑھانا اور ان جگہوں پہ پڑھانا جہاں ممکن نہیں ہوتا. پچھلے دنوں مجھے جیل خانہ جات جانا ہوا, سلیم مون بھائی لے گئے وہاں پہ. جیل میں گئے تھے؟ میں نے بھی ان کو کہا بھی جیل میں جانے کا شوق نہیں ہے. بولے نہیں اعزاز کے ساتھ جائیں گے, ہم ان کو بھی تو سمجھانا ہے, ہماری وہ بھی تو مجلس سے اپنا کام دینی کام ہو رہے ہمارے. تو میں حیران ہوا عبدالحبیب بھائی, یہ ملیر کے اندر یہ جو جیل ہے تو اس میں 5000 قیدی ہیں. اب طرح طرح کے جرم میں قید کی سزا ہو گئی, کسی کو 4 سال ہے, 5 سال ہے, کوئی کتنی قید میں. لیکن وہاں بھی جو مدرسہ باقاعدہ قائم ہے اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ قاری صاحبان جو پڑھا رہے ہیں, پھر کورسز کروا رہے ہیں. اب ان کی جو باتیں سنی یہ رپورٹ کے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ باہر آزاد ہے, وہ پڑھ بھی سکتا ہے, جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آنکھ والا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس ٹائم ہے وہ پھر بھی نہیں پڑھ رہا. اچھا وہ قید میں, اس کو تو رہنا ہی وہاں ہے, وہاں بھی جس کو اللہ توفیق دے. اور غلط کام کرنے والے وہاں بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ جنہوں نے پڑھنا شروع کیا, اب دیکھیں جیل سے سزا تو پوری کر کے وہ باہر آ رہا ہے لیکن حافظ قرآن بن کے باہر. یہ اگر بظاہر اگر وہ اس صحبت میں یا جس میں بھی وہ پکڑا گیا, میں نے کہا ان معنوں میں تو اس کے لیے یہ بڑی نعمت ہی ثابت ہو گیا. اتنے لوگ بدل گئے, کئی لوگ بدلے, مسجد کے امام بنے, مساجد کے امام بنے, اور ماشاءاللہ نمازوں کی طرف داڑیاں سجائی ہوئی ماشاءاللہ. میرا بھی جانا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے جیل میں کسی بیان کے سلسلے میں, تو وہاں جا کر میں نے بھی جو ہے نا, میں تو سچی بات ہے کچھ دیر کے لیے تو گمسم ہو گیا. جو ان کی میں نے بیرکس دیکھی اور جو ان کے سونے کا کھانے کا اسٹائل. اچھا پھر بیان میں میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں آپ کو تو اس قید سے آخرت کی قید کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس قید میں ماں باپ بھی یاد آ رہے ہیں, گھر والے بھی یاد آ رہے ہیں, پھر بھی آپ نہیں نکل پا رہے, لیکن ایک لمٹ ہے, نکل آؤ گے. اگر اللہ نہ کرے وہاں قید ہو گئے تو کدھر جائیں گے. تو دعوت اسلامی نے واقعی, اور اسلامی بھائی جس طرح وہ بدل رہے تھے کہ نارملی جیلوں کے بارے میں سنا یہی ہے کہ بندہ چھوٹا مجرم جاتا ہے, بڑا ہی مجرم بن کے نکلتا ہے, رابطے ہو جاتے ہیں اس کے مجرم سے, مگر دعوت اسلامی نے ہزاروں کو بدل دیا. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. ناظرین, قرآن ہمارا چونکہ ٹاپک ہم نے عصر کی نماز تک رکھا تھا, قرآن شریف کے حوالے سے آئی ٹی مجلس نے ہمارے کمال کی اپلیکیشن بنائی ہیں. ایک بہت بریلینٹ اپلیکیشن ہے